بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک آیت نمبر 20۔ من ھذا الذی ھو جند لکم، یا کون ہے وہ جو لشکر ہو تمہارا، ینصرکم من دون الرحمن، وہ جو مدد کرے تمہاری رحمان کے سوا۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں۔ یعنی کیا رحمان کے مقابلے میں بھی تمہارے پاس کوئی لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کیا کوئی آرمی بنا رکھی ہے جو رحمان کا مقابلہ کر سکے؟ یعنی اگر اللہ کو چھوڑ دو گے، اس کی بات نہیں مانو گے، تو کون کام آئے گا تمہارے رب کے مقابلے میں؟ عزت، ذلت، رزق سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور خاص طور پہ رحمان کہہ کے پکارا گیا ہے۔ اس صورت میں تیسری بار اللہ نے اپنا تعارف رحمان کے نام سے کرایا ہے گا کہ اللہ کو رحمان مانتے بھی ہو اور اس کی بات نہیں مانتے، ہمارے لیے تو خاص طور پہ۔ اور وہ تو مشرکین مکہ تو رحمان کے نام سے ہی واقف نہیں تھے، کہ وہ کہتے تھے کون رحمان؟ تو اللہ تعالیٰ رحمان کہہ کے اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ اس کو پہچانو۔ شروع میں بتایا تھا بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے، اتھارٹی ہے، کنٹرول ہے، اس کے مقابلے میں کون سی فوج یا آرمی میں لا سکتے ہو؟ اور پھر اللہ کی رحمت کو پہچانو، جس نے تمہیں بہترین رزق تمہارے کائنات میں پھیلا دیا ہے تمہارے لیے، اور وہی ہے جو پرندوں کو، پروازوں کو ہوا میں تھامتا ہے، وہ تمہارے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے گا۔ اس رحمان کے مقابلے میں آؤ گے تم؟ کس چیز کو لے کر آؤ گے؟ اپنی خواہشات کو لے کر، اپنے تکبر کو لے کر، اپنے دوستوں اور فالوورز کو لے کر اس کا مقابلہ کرو گے؟ اور وہ بھی جو رحمان ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تمہیں سب کچھ پرووائڈ کرنے والا وہی ہے۔ اگر دنیا میں سوچے نا کوئی شخص اپنے ہی والدین سے جنگ کرنا کھڑے ہو جائے تو احمق کہا جائے گا نا اس کو۔ تو رحمان کی رحمت کی بدولت تمہیں نافرمانیوں کے باوجود ابھی مہلت ملی ہوئی ہے اس دنیا میں، تو اس رحمان سے جنگ مت کرو۔ خاص طور پہ یہاں پہ جند کا لفظ آیا گا، لشکر۔ اور قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ سے جنگ کس نافرمانی پہ کہا گئی ہے؟ سود کے پہ کہا گئی ہے، کہ یہ اللہ سے جنگ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اور آج کے دور میں لوگوں نے، خاص طور پر مسلمانوں نے اسے ایسا بنا دیا ہے کہ آج کے دور میں تو اس سے بچنا ممکن نہیں، ورنہ ہم دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ واقعی میں رب کے وعدے پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں گے؟ وہ اگر اس کاروبار میں ملوث بھی ہوتے ہیں، ان چیزوں میں غلط راستوں پہ چل بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کی آیات آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے دکھاتا ہے انسان کو، بار بار اس کے سامنے کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں آتی ہیں، وہ جو جہنم کا فرشتہ ہے وہ بھی کیا کہے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کیا کسی نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ مختلف مواقع پہ مختلف حالات میں انسان کو کہیں نہ کہیں سے وارننگز دے رہا ہوتا ہے گا، خبردار کر رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور، شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس راستے سے نکلنا جب انسان کو پڑتا ہے نا، تو پھر اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے گا، بہت سی اپنی عیاشیاں چھوڑنی پڑتی ہیں گی۔ ایسی بات ہے، پھر کثرت مال نہیں رہتا ہے گا۔ لیکن ہم پہلی آیت میں ہی پڑھ کے آ گئیں گے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات۔ اس ذات سے اپنا تعلق جوڑو گے، اس ذات کے احکامات کی پیروی کرو گے، اس ذات کے اطاعت کے راستے پہ چلو گے، اس سے جنگ والے راستے کو چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں برکت عطا کرے گا۔ برکت کثرت میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے گا تمہیں اس وجہ سے دنیا میں درمیانہ بلکہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہاتھ تنگ کر کے بھی رہنا پڑ جائے، لیکن اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہو گے تو برکت ہوگی، اس زندگی میں برکت ہوگی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اور بھی انعامات رکھے ہیں۔ لیکن اللہ کے فیصلوں کو اور اللہ کے احکامات سے انکار کرنے والے اصل دھوکے میں، شیطان کی جھوٹی امیدوں کی وجہ سے اسی غلط راستوں پہ اٹکے رہتے ہیں۔ شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس راستے میں تمہارے لیے دنیا کی خوشیاں ہیں، اور سود کا راستہ چھوڑا تو مشکل ہو جائے گی، تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی۔ لیکن جس کا توکل رحمان پر ہو جائے نا، تو وہ رزق کے لیے یقین رکھتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگلی آیت میں رزق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 21 میں، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا کون ہے وہ جو رزق دے گا تمہیں اگر وہ اپنا رزق روک لے؟ یعنی رزقہ، رزق اس کا ہے، کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنا رزق روک لے تو پھر کون تمہیں رزق عطا کرے گا؟ مخلوق تو خود بھی اپنے رزق پہ قادر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں ذرا سا کہیں کچھ ہو جائے
قحط پڑ جائے, کچھ ہو جائے تو کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے گا. بعض لوگوں کے پاس بہت رزق ہوتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے وہ کھا نہیں سکتے ہیں گے, رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن جاتا ہے گا. انسان کا نا آٹو امیون ڈسٹرب ہو جاتا ہے اندر سے, تو اپنے اندر ہی انسان کی باڈی میں جو اس کے لشکر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں نا, وہ جو اینٹی باڈیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب اپنے خلاف ہو جاتے ہیں, تو پھر انسان کہاں جائے گا؟ تو اس ہستی نے جس نے سب کچھ دیا ہے اس کی عبادت نہ کرے, اس کی اطاعت نہ کرے, بلکہ ان راستوں پہ کھڑا ہو جائے جس میں اس سے مقابلے بازی کر رہا ہے, وہ اسی سے جنگ کر رہا ہے گا جو سب کچھ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل لجو فی عتوی و نفور, بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں عتو سرکشی میں, و نفور اور بدکنے میں, یعنی نکل بھاگنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کے, اپنے غلط راستوں پہ غلط کاموں پہ اڑے ہوئے ہیں, حق کے مقابلے میں بیزاری دکھا رہے ہیں. تو کسی بھی طریقے پہ انسان نا دھوکے کا شکار نہ ہو, کیونکہ دھوکے کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے گا, ہٹ دھرمی میں آ جاتا ہے اور پھر اڑ جاتا ہے اپنے راستوں پہ. بعض دفعہ رزق کی نعمت جو ہوتی ہے وہ انسان کو دھوکے کا شکار کر دیتی ہے کہ رزق اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود رزق برستا چلا جا رہا ہے, حرام کام میں لگے ہوئے ہیں اور رزق بھی خوب فراوانی سے مل رہا ہے. تو اگر اللہ کی نافرمانی زندگی کا حصہ ہے دنیا میں اور رزق بھی وافر مقدار میں برس رہا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے جس کو استدراج کہتے ہیں, اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ جہنم کے کنارے پہ اور جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے. لیکن اگر زندگی میں ہم دنیا میں اللہ کے دین پر چل رہے ہیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود رزق تنگ ہے, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. رزق کے حوالے سے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کا رزق تنگ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہے, اور جس کو رزق زیادہ مل رہا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق کی بھی فراوانی دی ہے, تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے جس چیز سے نواز دے. لیکن یہ رزق بھی بعض وقت انسان کے لیے دھوکے کا سامان بن جاتا ہے اور انسان کو حق کے راستے میں روکنے کے لیے ایک بہت بڑا وجہ بن جاتے ہیں. جیسے کہ مشرکین مکہ کے حوالے سے بھی ان کو یہی مسئلہ تھا کہ ان کے رزق کا کیا بنے گا. وہ کہتے تھے اگر ہم تمہاری توحید پر آ جائیں اور تمہیں الہ مان لیں تمہارے الہ کو ایک واحد اکیلا, تو ہمارا رزق کیسے چلے گا. ہمارا جو ایک کاروبار, جو دینی کاروبار بنا رکھا تھا قریش نے, کہ انہوں نے سارے علاقے سب کے عرب کے بتوں کو اپنے خانہ کعبہ میں جمع کر رکھا تھا, اور پھر سارے لوگ آتے تھے پورے عرب سے اور سب اپنے اپنے بتوں کے نذرانے یہاں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے. تو وہ ایک طرح سے مذہبی مجاور بنے ہوئے تھے, اور وہ اس سب سے ان کی ایک سرداری اور ایک وہ وقار تھا, ایک اسٹیٹس بھی ملا ہوا تھا اور خوب پیسہ بھی تھا ان سب چیزوں میں. اب اگر ایک خدا کو مان لیں اور ان سب کو نکال دیں تو کیا بنے گا ہمارا. یہی چیز ان کے دماغوں میں اٹکی ہوئی تھی. آج بھی جب انسان غلط راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور سب کچھ مل رہا ہوتا ہے, پرووائڈ ہوا ہوا ہوتا ہے گا, اور کوئی صحیح راستہ لا کے دکھائے تو وہ کہتا ہے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے گا, کیا بنے گا ہمارا. تو جب ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں جب رزق دے رہا ہوتا ہے, تو کیا اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے, اللہ کی فرما برداری کریں گے, تو وہ ہمارا رزق روک لے گا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اس کے پاس مختلف اسباب ہیں, وہ کسی اور دروازے سے آپ کو رزق عطا کر دے گا. ضروری تو نہیں کہ اسی دروازے سے جو اللہ کی نافرمانی کا دروازہ ہے آپ نے وہیں کا رزق کھانا ہے گا. شیطان انسان کو کس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے اور فقر سے انسان کو ڈراتا ہے, حالانکہ وہ رحمان, وہ اتنی رحمت کرنے والا رب کہ ہمیں نافرمانیوں کے باوجود ہمیں جب عطا کر رہا ہے گا اتنی نعمتیں, تو جب ہم فرما برداری کریں گے تو ایسا نہیں کہ وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا. جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں, بیدہ الملک, اس پر یقین توکل نہیں ہوتا ہمارا کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے. تو یہاں ان دو آیتوں کو آپ دیکھیں تو اس کو پچھلی آیتوں سے کمپیئر کریں کہ شروع میں اس رکوع کے رزق کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق رکھا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلو, لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ رکھو. پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ دنیا میں بھی تم پر عذاب آ سکتا ہے گا, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نشانی آسمان پہ پرندوں کی شکل میں دکھائی کہ اس رحمان نے ان کو تھاما ہوا ہے, اور اس رحمان کی تم اطاعت کرو گے تو وہ بھی تمہیں بلندی عطا کرے گا. اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح جھنجھوڑا ہے کہ اس کی نافرمانی کے لیے تم کتنے بڑا لشکر بنا کر لے آؤ, کتنی پاورفل آرمی ہو تمہاری, یا کتنا سپر پاور لوگوں سے تمہارے رابطے ہوں,
لیکن تم اس رحمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پہچانو تو وہ اس کی رحمت کو پہچان کر اس کے آگے سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو اس کے آگے، اس کی نافرمانی کے راستوں کو چھوڑ دو، اس یقین کے ساتھ چھوڑ دو کہ وہ رحمان تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم پہ دھوکے کا شکار رہے، شیطان کے راستوں پہ چلتے رہے، تو وہ تمہیں سرکشی میں اور بڑھا دے گا، جس کا نقصان تم نے خود ہی اٹھانا ہے۔